دین اسلام چینل کے ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ حاضرین و سامعین، ہم خلاصۃ القرآن کے عنوان سے آج کی اس گفتگو میں پارہ نمبر 6 کا خلاصہ اور مضامین آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پارہ نمبر 6 سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ پر مشتمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کا آغاز کیا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلانیہ طور پر بری بات کو یا برے قول کو پسند نہیں فرماتا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے حضرت ابوبکر صدیق یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ نازیبہ کلمات ارشاد اس نے کہے، جس پر حضرت ابوبکر صدیق کچھ دیر تک تو خاموش رہے، لیکن بعد میں حضرت ابوبکر صدیق نے بھی اس کا جواب اسی طریقے سے دیا۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر جب تک تم خاموش رہے اس وقت تک تمہاری طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا، اور جب تم نے خود اس کو جواب دیا تو وہ فرشتہ خاموش ہو گیا۔ حاضرین و سامعین، پارہ نمبر 6 کے اگر مضامین کا ہم اجمالی طور پر جائزہ لیں تو پارہ نمبر 6 میں اکثر مقامات پر عیسائیوں کے عقائد، نظریات اور اس ساتھ ساتھ یہودیوں کے عقائد، نظریات اور ان کے برے اعمال کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، اور ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا بھی ذکر کیا ہے۔ منافقین کے ذکر کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارہ نمبر 6 میں کچھ فقہی اور ضمنی طور پر فقہی مسائل جیسا کہ حلال و حرام کے احکام بھی بیان ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے رکوع میں پارہ نمبر 6 کے پہلے رکوع میں کافروں کا ذکر کیا اور اس کے بعد مومنین کا ذکر کیا، اور اس کے بعد پارہ نمبر 6 کا جو دوسرا رکوع ہے اس کا آغاز ہوتا ہے یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ اہل کتاب تم سے سوال کرتے ہیں کہ تم پر یکبارگی کتاب کیوں نازل نہیں ہوتی، اور اہل کتاب سے مراد یہاں یہودی ہیں، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات نازل ہوئی تھی وہ یکبارگی نازل ہوئی تھی۔ یہی سوال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ موسیٰ ہم تمہارے رب کو، قرآن کہتا ہے ارنا اللہ جہرتاً، ہم تمہارے رب کو اپنی آنکھوں کے ذریعے سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس مقام پر ان کے جو ہے وہ کارستانیوں کو اور یہودیوں کے برے اعمال کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ وہاں کہ یہی تم ہو جس میں یہ برائی پائی جاتی ہے کہ بچھڑے کو معبود بنا لیا، اللہ نے پھر معاف کیا۔ پھر تم نے کیا کیا کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ، ہم نے تمہیں کہا کہ اس دروازے سے اس شہر میں داخل ہو جاؤ، اور جب کہ تم داخل نہیں ہوئے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اندر کون کون سی وہ بیماریاں یا کون کون سے وہ برے اعمال نہیں پائے جاتے، یہی یہود ہیں جن میں وَقَتْلِهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بغیر حق، جنہوں نے انبیاء کو بغیر حق کے بھی قتل کیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بعد ساتھ ہی عیسائیوں کے ایک عقیدہ کا رد بھی کیا ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ایک تو یہ تھا کہ عیسیٰ بن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، دوسرا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ سولی پر چڑھا دیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جواب دیا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا اور نہ ان کو سولی پر چڑھایا گیا، بلکہ ان کی شبیہ کا ایک شخص جو ہے جن کے بارے میں یہود کہتے ہیں کہ اس کو سولی پر چڑھایا گیا تھا، وہ ان کی شبیہ تھی، وہ اصل نہیں تھے۔ تو قرآن نے
عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں واضح انداز میں اپنا عقیدہ بیان کیا، بررفعہ اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے کچھ جو ہے وہ ایسے اعمال بھی ذکر کیے ہیں، برائیاں ذکر کی ہیں جو دونوں کے اندر پائی جاتی تھی۔ مثال کے طور پر وہ سود لیتے تھے اور ناجائز اور ناحق طریقے سے مال کھاتے تھے جی۔ پارہ نمبر 6 کے تیسرے رکوع کا آغاز انا اوحینا الیک کما اوحینا، یہ بھی گویا کہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو جواب دیا گیا کہ یہ جو ہم وحی نازل کرتے ہیں یہ وحی سب سے پہلے نوح کی طرف بھی ہوئی، اور اس کے بعد جتنے بھی نبی آئے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے بیٹے عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، سب کی طرف یہ وحی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ شروع کیے ہوئے تھا۔ اور ان رسولوں کا جب ذکر کیا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کا کام بھی ذکر کیا۔ رسولوں کو اللہ کیوں دنیا میں بھیجتا ہے؟ فرمایا رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، رسولوں کو خوشخبری دیتے ہوئے اور ڈرانے کے لیے بھیجا تاکہ یہ لوگوں پر اللہ کی طرف سے حجت قائم ہو جائے، کل وہ قیامت والے دن یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں تو الہ العالمین تیرا پیغام کسی نے نہیں پہنچایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں یہ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم۔ ان کا ذکر کرنے کے بعد جو کفار تھے، مشرکین تھے، جو مخاطب تھے قرآن کے، ان کو ذکر کیا کہ تمہارے پاس حق آ گیا ہے، اب کیا ہے کہ تم اس حق پر عمل کرو، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے جی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کو ایک بہت بڑی ان کے اندر برائی یہ تھی کہ لا تغلو فی دینکم، اس سے بھی منع کر دیا کہ دین میں زیادتی پیدا نہ کرو جی، اور ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں وہ بات نہ کہو جو اللہ کے شایان نہیں ہے جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہود و نصارہ بہت اپنی طرف سے عقائد بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، تو اللہ نے اس سے بھی منع کر دیا۔ چوتھے رکوع کا آغاز لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ سے ہوا۔ عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں جی۔ مسلمانوں کا اور اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اس سے کوئی آر نہیں ہے، کوئی اس بات سے عیسیٰ علیہ السلام کو خود نفرت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے نہ ہوں جی، وہ تو اللہ کے بندے ہونے پر فخر کرتے ہیں، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں جی، یہ تم نے اپنی طرف سے عقیدہ بنایا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کا ذکر کیا، اور ان کے نیک اعمال کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مخاطب کیا لوگوں کو، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، کہ لوگوں تمہارے پاس برہان آئی، دلیل آئی، وہ دلیل قرآن بھی ہے، وہ دلیل رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہیں، اور تمہاری طرف ایک ایسا نور بھیجا جو بیان کرنے والا ہے جی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے ضمناً پہلے یہ بیان کیا تھا کہ ضمناً فقہی احکام بھی بیان کیے گئے ہیں۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کلالہ کے احکام بھی بیان کیے گئے۔ کلالہ وہ شخص ہے جس کی اولاد نہ ہو جی، جو دنیا سے لاوارث ہو کر چلا جائے، اس کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ یہ اصل میں اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد نہیں تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیمار پرسی کے لیے گئے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو حضرت جابر رونے لگے جی، اور اسی روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر پانی دم کر کے ان پر پھینکا جی، جس سے ان کو ہوش آ گیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ میں یعنی میری اولاد نہیں، تو میں لا ولد ہوں، لا وارث ہوں جی۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلالہ کے احکام بیان کر دیے جی، کہا کہ اگر اولاد نہیں ہے، اس کی بیوی بھی نہیں ہے، تو پھر کیا ہے، یہ حصہ جو ہے وراثت کا اس کے بھائیوں اور بہنوں کی طرف منتقل ہو جائے گا جی۔ اس کے بعد
پانچویں رکوع کا آغاز سورۃ المائدہ سے ہوتا ہے۔ سورۃ المائدہ یہ مدنی صورت ہے، اس میں کل 120 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں جی۔ پہلے ایک رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے قول پورے کرو، اپنے وعدے پورے کرو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں۔ لیکن جب شکار کی حالت میں ہو تو شکار کی حالت میں کوئی بھی چیز کو ذبح کرنا یا شکار کرنا ممنوع ہے جی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، اے ایمان والو اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان کو حلال مت جانو اور شہر حرام کو حلال مت جانو، قربانی کے جانوروں کو حلال مت جانو اور قربانی کے جانور کی جو علامتیں ہیں ان کو بھی مت جانو۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ طیبہ میں ایک بار شریح بن ہند آیا۔ اس نے مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کے ایک جانور مویشی جو تھے وہ ہانک کر لے گیا، اور پھر اگلے سال حج کے موقع پر یہی شخص وہی جانور لے کر آیا اور کہا کہ میں ان جانوروں کے ذریعے سے قربانی کر رہا ہوں۔ تو صحابہ کرام نے یہ ایک پلان منصوبہ سوچا کہ کیوں نہ ہو کہ اس سے یہ جانور جو ہے چھین لیے جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ مال جو ہے وہ اس نے ہتھایا تھا تمہارا، چھینا تھا، لیکن پھر بھی اب اس کے اوپر نام آ گیا شعائر اللہ کا، یہ اللہ کی نشانی بن گئی ہیں، لہذا تم اس طریقے سے اس سے مال نہیں چھین سکتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے اس کو مسجد حرام سے مت روکو۔ یہ بھی اصل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار نے روک لیا، تو اس پر کچھ صحابہ کرام نے یہ بھی سوچا تھا کہ ہم ان سے بدلہ لیں گے جی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردار جانوروں کا ذکر کیا، حرمت علیکم المیتۃ، مردہ حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور غیر اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ بھی حرام ہے، جس جانور کا گلا گھونٹ دیا جائے وہ بھی حرام ہے، اور جس کو بے دھاری چیز کے ذریعے سے ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے، اور جو گر کر پہاڑ سے یا چھت سے گر کر جانور مر گیا ہو وہ بھی حرام ہے۔ اور فرمایا کہ جس جانور کو سینگوں کے ذریعے سے دوسرے جانور نے مار دیا وہ بھی حرام ہے، اور جس کو کوئی درندہ کھا گیا وہ بھی حرام ہے۔ یہ ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ذالک فسق، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ گناہ کا کام ہے جی۔ اور اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی تکمیل کا بھی حکم فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے جی۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ حجۃ الوداع کے موقع پر، عرفہ کا دن تھا اور وہ دن جمعہ کا دن تھا، عصر کی نماز کے بعد یہ آیت نازل ہوئی جی۔ آگے یسألونک ماذا احل لہم، یہ بھی ایک سوال ہے کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز حلال ہے جی۔ فرمایا کہ طیبات تمہارے لیے حلال ہیں، اور ساتھ ہی اس میں یہ بیان کر دیا کہ ایسے کتے جو شکار کی غرض سے رکھے جاتے ہیں اور ان کا جو ہے شکار کیا ہوا وہ بھی جانور حلال ہے، اور اس کی شکار کے لیے جو اسپیشل خاص قسم کے کتے ہوتے ہیں ان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ جانور کو یا جس کا وہ چیز کا شکار کر رہا ہے اس کا گوشت نہیں کھاتے جی، یہ اس کی علامت ہو، قرآن اس کو بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا جی۔ اور ساتھ چھٹا رکوع جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو اہم مسئلے بیان کیے، ایک تو مسئلہ وضو کا طریقہ بیان کر دیا اور ساتھ تیمم کا طریقہ بیان کر دیا کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اور اپنے سر کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو جی۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کے 4 فرض بیان کر دیے۔ اس کے بعد کہا کہ جو مریض ہے یا سفر پر ہے اور اس کے پاس پانی نہیں ہے اور یا اس کو تکلیف ہے تو پھر کیا ہے کہ وہ تیمم کر لے، اور تیمم کا طریقہ ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں جی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اس میں فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ اور انصاف کے ساتھ گواہی دیتے رہو جی۔ اللہ کا جو حکم ہے اس پر ڈٹ جاؤ جی۔ دوسرا فرمایا کہ انصاف کے معاملے میں جب تمہیں گواہی دینی پڑ جائے تو پھر کیوں نہ اپنے خلاف ہی گواہی ہو تو وہ تمہیں دینی چاہیے۔ اگلی 2 آیات چھوڑ کر اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص نعمت کا ذکر کیا ہے۔ وہ نعمت کون سی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے جو نصرت اور امداد آتی تھی اس کا ذکر ہے جی، اور اس کو نعمت کے ساتھ تعبیر کیا۔ اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر کے دوران جنگل میں قیام فرما رہے تھے، تو آپ کی جو تلوار تھی وہ درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی۔ ایک یہودی آیا، اس نے تلوار پکڑ لی، اس نے کہا کہ کون ہے جو میری تلوار سے تم کو بچائے گا جی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مجھے بچاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا تھا کہ حضرت جبریل امین آئے اور وہ تلوار جو تھی اس یہودی کے ہاتھ سے گر گئی۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھا لیا اور فرمایا کہ اب تم بتاؤ تمہیں کون بچائے گا جی۔ اس واقعہ کو اس میں بیان کیا گیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا، تم پر زیادتی کرنے سے روک لیا۔ 7ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا اور ہم نے اس میں 12 نقیب مقرر کیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے 12 نقیب مقرر کیے، جاسوس مقرر کیے۔ ان نقیبوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے وعدہ لے کر بھیجا کہ تم قوم جبارین جو ہے، ظالم قوم جو ہے، اس کے حالات معلوم کر کے آؤ، ان کی بستی کے بارے میں یا ان کے طرز و طریقے کے بارے میں، رہن سہن کے بارے میں۔ وہ جب نقیب وہاں گئے، انہوں نے حالات کا جائزہ لیا تو وہ بڑے ظالم اور جابر تھے جی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ تم نے واپس آ کر اپنی قوم کو، لوگوں کو نہیں بتلانا کہ وہ ظالم ہیں، جابر ہیں، ان کا کیا ہے۔ جب یہ نقیب 12 واپس آئے تو ان میں سے 10 نقیبوں نے کیا کیا، 10 جو جاسوس تھے انہوں نے وہ اس قوم کے مکمل حالات جو ہے وہ بتا دیے، اپنی قوم کو، یہودیوں کو بتا دیا۔ یعنی کہ انہوں نے بتایا کہ وہ تو بڑے ظالم ہیں، جابر ہیں، ہم ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میثاق کا ذکر کیا کہ ان 12 نقیبوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس وعدہ کو انہوں نے توڑ لیا جی۔ اور پھر اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بہت سے اور بھی کارنامے ذکر کیے ہیں کہ وہ قرآن اللہ کے کلام کو اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے لکھتے ہیں جی۔ یہ ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر خطاب کیا، دعوت دی اہل کتاب کو۔ کیا دعوت دی؟ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم، کہ اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے رسول آئے جو تمہیں بیان کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں جی۔ اور آگے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، وہ رسول بھی آئے، اب ایک اور رسول آ گیا تمہارے پاس، لہذا تم اس کی ہدایت کو قبول کرو، اس کے پیغام کو قبول کرو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر عیسائیوں کو تذکرہ کیا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ یعنی عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، یا جو گویا کہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں خود معبود ہیں، ان کی عبادت کی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایسا کہتے ہیں وہ کافر ہیں جی۔ اس کے بعد ایک اور اہم آیت وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباہ،
کہ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اس کے پسندیدہ مخلوقات میں سے ہیں۔ یہ بھی آیت اصل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو دعوت دینے کے لیے گئے۔ جب یہودیوں کو دعوت دی تو انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں تو آپ کی تبلیغ کی، آپ کی دین کی اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کی بارگاہ کے ہم مقرب بندے ہیں، لہذا ہمارے اوپر عذاب نہیں آتا۔ اس یہ ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو کہا قد جاءکم بشیر و نذیر، تحقیق تمہارے پاس بشیر آیا اور نذیر آیا۔ نام رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا اور ان پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں برسائیں ان کا ذکر کیا، اور پھر یہاں پر ایک واقعہ ذکر کیا قوم جبارین کا۔ قوم جبارین اور یہ جو علاقہ تھا، یہ شام کے اندر ایک علاقہ تھا، ایک بستی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ جی، اور جو قوم جبار ہے، ظالم جابر جو قوم ہے، اس کے لیے جہاد کرو جی۔ چونکہ 12 نقیب گئے تھے، ان میں سے 10 نقیبوں نے، 10 جاسوسوں نے آ کر قوم کو پورے اس قوم کے اس علاقہ کے حالات بتا دیے کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ان کے بتلانے کی وجہ سے یہ جو قوم تھی موسیٰ علیہ السلام کی، ان کے دلوں میں رعب اور ان کا ڈر پیدا ہو گیا۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم اس شہر میں، اس بستی میں نہیں جائیں گے، ان کا مقابلہ نہیں کریں۔ فاذهب انت وربك، تو جا اور تیرا رب جانے، اور ان کے ساتھ جا کر جہاد کریں۔ گویا کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا صلہ ان کو کیا دیا، فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو 40 سال تک اس چٹیل میدان میں رکھا جی، اور وہ قوم جو تھی، جو بنی اسرائیل کی قوم تھی، وہ چلتی رہتی تھی، لیکن 40 سال تک اسی میں ایک ہی میدان میں وہ گھما کر واپس اسی جگہ پر آ جاتے جس جگہ سے وہ چلتے تھے جی۔ یہ ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9ویں رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا ذکر کیا۔ ایک کا نام حابیل، ایک کا نام قابیل تھا جی۔ اب قابیل جو تھا اس نے حابیل کو قتل کیا۔ یہ ان کا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ میں ایک اس کے یعنی شریعت کی روح سے ایک قانون تھا کہ جو جڑواں بہن بھائی ہوتے تھے وہ آپس میں نکاح نہیں کر سکتے تھے۔ اب قابیل یہ چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ جو اس کی بہن پیدا ہوئی تھی اس کے ساتھ نکاح کرے، لیکن آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ایسا کرنا منع تھا۔ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے ان کے درمیان فیصلہ فرمایا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں قربانی دو جی۔ حابیل نے اور قابیل دونوں نے قربانی دی، اور اس میں جو حابیل کی قربانی تھی وہ قبول ہو گئی اور قابیل کی جو قربانی تھی وہ رک گئی۔ تو اس کے بعد کیا کیا کہ حابیل نے اور قابیل کا یہ جھگڑا آپس میں چلتا رہا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا جی۔ قتل کرنے کے بعد اب اس قابیل کو افسوس ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سامنے فبعث اللہ غرابا یبحث کہ ایک کوا بھیجا، اور وہ کوے نے اپنے بھائی کوے دوسرے کوے کو مار ڈالا، اور اس طریقے سے کیا کیا کہ اس کوے نے ایک پاؤں کے ذریعے سے، اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے، چونچ کے ذریعے سے اس نے ایک گڑھا کھودا، اور اس گڑھے میں اپنا جو مردار کوا تھا اس کو ڈال دیا۔ یہ قرآن نے سارا اس واقعہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو جب قابیل نے یہ دیکھا کہ مجھ سے تو یہ کوا بھی بہتر ہے، قرآن کیا کہتا ہے فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، اس وقت اس کو پچھتاوا ہوا جو اس نے یہ کام کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر یہ لازم کر دیا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، کہ جس شخص نے ایک شخص کو قتل کیا گویا کہ اس نے ایک پوری انسانیت کا قتل کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جس شخص نے ایک شخص کو زندہ کیا گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو زندہ کیا۔
یہاں قتل کرنے سے منع کر دیا گیا انسان کی تعظیم اور تکریم کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زمین میں فساد کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، ان کی سزا یہ تجویز فرمائی یقتلوا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور یصلبوا یا ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے، اور تقطع ایدیہم وارجلہم یا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ گویا کہ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، جو دہشت گردی پھیلاتے ہیں، جو فتنہ پھیلاتے ہیں، ان کی سخت سے سخت سزا ہے۔ 10ویں رکوع کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اس سے کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ وسیلۃ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ اب وسیلہ عبادات کا بھی ہو سکتا ہے، نماز کا بھی ہو سکتا ہے، حج کا بھی ہو سکتا ہے، نیک آدمیوں کا وسیلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد یہاں اس رکوع میں اہم مسئلہ ذکر کیا، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت کی سزا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں جی۔ معاشرے میں اگر سکون اور امن قائم کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کا جو دیا ہوا نظام ہے اس کو نافذ کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، کفر بڑھتا جا رہا تھا جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو کفر کے معاملے میں یہ جو شدت آ رہی ہے آپ ان سے پریشان نہ ہوں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب ان کو ختم کر دے گا جی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہود کا ذکر کیا جی۔ وہ یہود کیا کرتے تھے کہ یہودیوں میں جو سب سے بڑا شخص ہوتا تھا ان کو چھوڑ دیتے تھے، اور جو سب سے کمزور ہوتا تھا ان کے اوپر مقدمہ چلا دیتے تھے۔ اسی طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مقدمہ آیا جی، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی تورات میں اس کی سزا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سزا نہیں ہے، تو آپ نے کہا کہ فلاں جو آپ کا عالم ہے اس کے پاس جاؤ تو وہ تمہیں بتائے گا کہ جو زنا ہے اس کی سزا سنگسار ہے جی۔ اس پر یہود لاجواب ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعہ کو ذکر کیا جی، اور یہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا۔ محبوب آپ کی بارگاہ میں اگر یہود آ جاتے ہیں جی فیصلہ کروانے کے لیے، آپ ان کے درمیان فیصلہ فرما لیں، یہ بھی آپ کو اختیار ہے، یا ان سے اعراض فرما لیں یعنی ان کے درمیان فیصلہ نہ کریں، یہ بھی آپ کو اختیار ہے جی۔ لیکن فرمایا کہ اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، انصاف کے ساتھ پھر فیصلہ کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیوں محبوب آپ کی بارگاہ میں یہ یہودی آئیں گے فیصلہ کروانے کے لیے، جبکہ ان کے پاس وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، جبکہ ان کے پاس تو تورات موجود ہے اور اس میں اللہ کا حکم بھی موجود ہے جی۔ یہی وجہ ہے کہ اگلا رکوع 11ویں رکوع میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کے کارناموں کا تذکرہ کیا ہے اور تورات کا اور انجیل کا ذکر کیا ہے، اور یہ کہا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ یہ چند سکوں کے عوض یہ اللہ کی آیات کو خریدتے تھے، بیچتے تھے، ان کے اندر بہت سی خرابیاں تھیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، ہم نے قصاص کا نظام نافذ کر دیا، کیا کہ جان کے بدلے میں جان، اور آنکھ کے بدلے میں آنکھ، اور ناک کے بدلے میں ناک، کان کے بدلے میں کان، اور دانت کے بدلے میں دانت، اور زخموں کا بھی قصاص ہے جی۔ یہ ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے انجیل عطا کی، فیہ ھدی و نور، جس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، اور یہ جو اس سے پہلے اللہ کا کلام آ چکا تھا یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی واقعہ کو جو یہود آپ کی بارگاہ میں فیصلہ کروانے کے لیے لے کر آئے تھے اس کے ضمن میں سارا یہ رکوع جو ہے وہ آگے یہی فرمایا کہ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، عدل اور انصاف کے بارے میں فرمایا کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق آپ فیصلہ فرمائی۔ اس رکوع کا اختتام جو ہے وہ ہوتا ہے أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کہ کیا تم زمانہ جاہلیت کے حکم کو تلاش کرتے ہو یا اس پر عمل کرتے ہو۔ یہ اصل میں آیت جو نازل ہوئی ہے بنی نذیر اور بنی قریظہ کے بارے میں نازل ہوئی۔
قبیلہ بنو نذیر جو تھا یہ بنو قریظہ پر ظلم کرتا تھا جی، اور بنو قریظہ سے یہ دگنی جو ہے دیت بھی تقاضا کرتا تھا جی، اور اس طریقے سے تو اسلام آنے کے بعد، ریاست مدینہ قائم ہونے کے بعد پھر بھی یہ چاہتے تھے کہ اسی طریقے سے وہی زمانہ جاہلیت کا قانون نافذ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا، فرمایا کہ کیا تم اسلام کے زمانہ میں بھی جاہلیت کا حکم تلاش کرتے ہو؟ ومن احسن من اللہ حکما، اللہ کے حکم سے زیادہ عمدہ حکم کس کا ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد 12 نمبر رکوع جو ہے پارہ نمبر 6 میں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، کیونکہ وہ آپس میں تو دوست ہیں لیکن تمہارے دوست نہیں ہیں جی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی اشارہ کیا کہ عنقریب مسلمانوں کو فتح بھی مل جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فیمت عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ وذلۃ علی المؤمنین، یہاں فرمایا کہ اے ایمان والو، جو تم میں سے مرتد ہو جائیں اپنے دین سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جگہ پر ایک ایسی قوم لائے گا جو اللہ جن کو پسند کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے جی۔ یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اشارہ ہے چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہی میں ارتداد کا یہ فتنہ چل پڑا تھا جی، اور کچھ لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو بتلا دیا کہ جو بھی مرتد ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی قوم بعد میں لائے گا، اور اس قوم سے مراد مفسرین نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ لکھا ہے جی۔ اس کے بعد آئیں ایک مشہور آیت ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ آیت عبداللہ بن سلام کے حق میں نازل ہوئی، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ ہماری قوم ہم سے نفرت کرتی ہے جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پہلے یہودی تھے اب مسلمان ہو گئے، اب وہ تمہاری قوم نہیں، تمہارے ولی تمہارے مددگار اللہ ہیں، اس کا رسول ہے اور مومنین ہیں جی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی دوستی قائم نہ کرو جو تمہارے دین کو، تمہاری شعائر کو، تمہارے احکامات کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ آیت بھی اصل میں ایک شخص تھے رفاع بن زید اور سوید بن حارث، ان کے بارے میں نازل ہوئی، جو زبان کے ساتھ تو اسلام قبول کرتے تھے لیکن دل میں کافر تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں امام سدی نے یہ بھی ایک نقل کیا ہے کہ آگے قرآن کی آیت ہے وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخِذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم نماز اذان دیتے ہو تو کچھ لوگ جو ہیں اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں جی۔ تو امام سدی فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک شخص تھا، جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تو یہ شخص کیا کہتا کہ جل جائے جھوٹا نعوذ باللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کو یہ سزا دی کہ اس کے گھر میں ایک رات خادم نے، اس کے نوکر نے آگ نہیں بجھائی، اس طریقے سے وہ گھر والے سب کے سب سو رہے تھے اور ایک شعلے کی وجہ سے اس کا پورا گھر اور وہ خود آگ میں جل گیا جی۔ اس کے بعد آ جائیں ایک اور واقعہ جو اس پارہ نمبر 6 میں بیان کیا گیا وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، کہ اے محبوب جب آپ کے پاس لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، وہ آتے وقت بھی کافر تھے اور جاتے وقت بھی کافر تھے جی، زبان کے ساتھ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں جی۔ یہ بھی کچھ یہود کی ایک جماعت رسول اللہ کی بارگاہ میں آئی تھی جنہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب آ رہے تھے پھر بھی کافر اور جب جا رہے تھے پھر بھی یہ کافر ہیں جی۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے کارناموں کو اور ان کے برے کاموں کو ذکر کیا۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ،
یہ مدینہ طیبہ کے یہودیوں کو تذکرہ کیا کہ مدینہ طیبہ میں یہودی مالدار تھے، ان کے پاس دولت تھی، تو یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ نعوذ باللہ مسلمانوں پر بندھا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو تو رزق نہیں دیتا، ہمارے پاس تو رزق کی فراوانی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، لعنت کی گئی ہے جو انہوں نے کہا جی۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہوا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب اور بغیر کسی حساب کے وہ بہت لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ پارہ نمبر 6 کا جو 14واں رکوع ہے اس کا آغاز ہوا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ یہاں رسول کا جو مین مرکزی فرض ہے اس کو بیان کیا گیا کہ اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف نازل ہوا، آپ کا کام کیا ہے؟ لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی لوگوں سے حفاظت کرتا ہے۔ کس طریقے سے حفاظت کی؟ جنگ احد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کی حفاظت کی کہ جس طرف ہر طرف سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر تلواروں کی، نیزوں کی، تیروں کی بارش ہو رہی تھی، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی حفاظت کی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس دن سے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا چھوڑ دیا تھا، آپ کی حفاظت کرنا چھوڑ دیا اس وجہ سے کہ اب آپ کی حفاظت کرنے والا تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا یہودیوں کا، عیسائیوں کا ذکر کرنے کے بعد کہ ان میں سے سب سے اچھے وہ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور ان کے لیے عمل صالح کیے ہیں، یہی لوگ اچھے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ فَفَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ،